بلوچستان میں غریب مزدوروں کا قتل۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع گوادر میں ایک دفعہ پھر غربت کے ستائے مزدوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ محنت کش مزدوروں کو پوچھ کر شناخت کے بعد یہ کہہ کر قتل کیا گیا کہ ان کا تعلق بلوچستان سے نہیں۔ 13 اپریل کی رات ایک سڑک کے کنارے کام پر مگن مزدور اپنے رزق کے حصول کے لیے سرگرداں تھے کہ ایسے میں موٹر سائیکل سواروں نے ان پر بندوقوں کے دہانے کھول دیے، جس سے 8 مزدور موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ 2 شدید زخمی مزدور کچھ دیر بعد موت کے منہ میں چلے گئے۔ بلوچستان لیوی ذرائع کے مطابق یہ مزدور سی پیک کے منصوبے کے تحت ایک رابطہ کار شاہراہ پر کام میں مگن تھے کہ ان پر فائر کھول دیا گیا۔ BLA کے دہشت گردوں نے 2 مقامات پر فائرنگ کی۔ دونوں مقامات پہ مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان دونوں مقامات میں 2 سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، جہاں بحق ہونے والے تمام مزدوروں کا تعلق صوبہ سندھ کے ضلع نوشہر و فیروز سے ہے۔ مزدوروں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کا تعلق علیحدگی پسند کالعدم دہشت گرد تنظیم بلوچ لبریشن فرنٹ سے ہے۔ کالعدم BLA کے ایک نمائندے نے برطانوی میڈیا کو فون کر کے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یاد رہے کہ کالعدم BLA کے ہاتھوں اس سے قبل بھی بلوچستان میں بے شمار بلوچ اور غیر بلوچ مزدوروں اور عام عوام کا قتل عام ہوتا رہا ہے۔ کالعدم BLA جیسی دہشت گرد تنظیموں اور علیحدگی پسند تنظیموں کو بھارتی اور ایرانی تعاون حاصل ہے۔ بھارتی اور ایرانی خفیہ ایجنسیوں اور ریاستی سرپرستی میں بلوچستان میں پاکستان مخالف محاذ کھولنے والے چند مٹھی بھر دہشت گردوں نے ہمیشہ مظلوم اور امن پسند بلوچ عوام اور بلوچستان میں مقیم دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو نشانہ بنایا۔ اس وقت بھارت کا بلوچستان میں سب سے بڑا ہدف سی پیک کی ناکامی ہے، تاکہ وہ ان دہشت گردوں کے ذریعے اس منصوبے کو سبوداج کر سکیں اور پاکستان کو معاشی ترقی سے روکے رکھیں۔ بھارت کے ہاتھوں میں کھیلنے والا برہمداغ پگٹی اور اس جیسے چند دیگر ایرانی اور بھارتی ایجنٹ وطن فروشوں نے بلوچستان کی عوام کو سوائے آنسوؤں، آہوں، گولیوں اور خون کے کچھ نہیں دیا، بلکہ مظلوم لوگوں کو زبردستی اپنے مذموم مقاصد کے لیے ڈرا دھمکا کر استعمال کرتے رہے اور پھر خود بھارت یا ایران کی آغوش میں جا بیٹھے۔ بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے قافلے پر حملے میں لگ بھگ 30 افراد کی شہادت کے اگلے ہی روز 10 بے ضرر غریب مزدوروں کا قتل عام۔ حکومت پاکستان اور پاکستان آرمی کو پاکستان دشمنوں کا ایک کھلا چیلنج ہے۔ بلوچستان میں کلبھوشن یادو کے نیٹ ورک سے وابستہ دیگر دہشت گردوں کی باقیات کو تاحال ایران اور بھارت کی سرپرستی حاصل ہے، جو مختلف ناموں سے یہاں کارروائیاں کر کے پاکستانی قوم کے عزائم کو متزلزل کرنا چاہتی ہیں، لیکن پاکستان 80,000 افراد کی قربانی دے کر بھی قائم و دائم ہے۔ انشاءاللہ اس دیش اور قوم کا ہر دشمن نیست و نابود ہو جائے گا، لیکن یہ ملک و ملت اسلام کے دم سے قائم رہے گا، کیونکہ اسلام عین حق ہے اور حق کو کبھی زوال نہیں۔